زیست کے رنگ غیبی مدد۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب دیہی علاقوں میں لوگ گندم اور دیگر اجناس پسوانے کے لیے دور دراز علاقوں تک جاتے تھے، کیونکہ قریب میں گندم وغیرہ پسوانے کے لیے کوئی چکی نہیں تھی۔ گدھوں پر گندم کی بوریاں لاد کر لے جاتے اور پھر آٹے کی صورت میں اسے واپس گھر لاتے۔ یہ ایک اچھا خاصا تکلیف دہ کام ہوتا تھا۔ ریحان اور پلوشہ دونوں بہن بھائی تھے۔ ان کی عمریں بالترتیب 12 سال اور 15 سال کی تھی۔ بھائی 15 برس کا تھا، جبکہ پلوشہ ابھی 12 سال کی تھی۔ والد کئی دنوں سے بیمار تھا اور گاؤں کے عطائی ڈاکٹر سے زیر علاج تھا، تاہم کوئی بہتری کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ گھر میں آٹا ختم ہو گیا تو والدہ نے کہا کہ بیٹے، تمہارے ابا کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ جانے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کل صبح تم دونوں بہن بھائی گندم پسوا کر لانا۔ ریحان اور پلوشہ اگلی صبح سویرے تیار ہو کر گھر سے نکلے اور گندم کی بوری گدھے پر لاد دی۔ وہ صبح وقت پر پہنچے اور چکی والے نے گندم پسوا کر دی۔ وہ واپس روانہ ہوئے تو ابھی بیچ راستے میں ہی تھے کہ آٹے کی بھاری بھرکم بوری گدھے سے نیچے گر گئی۔ اب یہ دونوں بہن بھائی پریشان ہو گئے کہ آٹے کی بھاری بوری کو دوبارہ گدھے پر کس طرح لاد دیں۔ دونوں بہن بھائیوں نے بڑی کوشش کی، تاہم ابھی وہ بچے ہی تھے اور بوری کو گدھے پر لاد نہیں سکے۔ اب شام کا وقت ہونے لگا، دونوں کو پیاس بھی لگی اور بھوک بھی ستا رہی تھی، اور اوپر سے بوری لادنے کا مسئلہ الگ درپیش تھا۔ ڈر بھی رہے تھے کیونکہ ویران راستے میں بیٹھے تھے کہ کوئی کچھ کہہ نہ دیں۔ ٹیلی فون کا دور تو تھا نہیں کہ گھر میں اطلاع بھجوا دیں۔ گھر میں ماں اور بیمار باپ پریشان ہو رہے تھے کہ دونوں اب تک گھر کیوں نہیں آئے۔ طرح طرح کے وسوسے دل میں آ رہے تھے۔ یہاں یہ دونوں بہن بھائی تھک ہار کر راستے میں بیٹھ گئے اور کسی غیبی مدد کا انتظار کرنے لگے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص وہاں نمودار ہوا اور بچوں کو اس حالت میں دیکھ کر پلک جھپکتے میں آٹے کی بوری ایک ہاتھ سے اٹھا کر گدھے پر لاد دی اور غصے سے کہا کہ بھلا اتنے چھوٹے بچوں سے بھی کوئی ایسے کام کرواتا ہے، اور یہ کہہ کر فوراً ہی آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ یہ دونوں بہن بھائی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ شخص کہاں سے آیا، کون تھا اور اچانک غائب کیسے ہو گیا۔ وہ دونوں خوش ہو گئے کہ اب گھر پہنچ جائیں گے، لیکن کچھ گھبراہٹ بھی محسوس کر رہے تھے، کیونکہ وہ جو شخص انہوں نے دیکھا وہ بہت باروب قسم کا آدمی تھا، انسان کے روپ میں کوئی اور مخلوق تھا۔ تاہم وہ تیزی سے گھر کی طرف روانہ ہوئے اور جب گھر پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ اس واقعے کو ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے، دنیا بدل چکی ہے، لیکن آج بھی وہ جب کبھی اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں تو اب بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر وہ شخص کون تھا۔ Thanks for watching.